کوثر، وہ اللہ کے خزانے ہیں اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا، میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے آپ کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے، جس کا کوئی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا، اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلے گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے، یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس یہ جو سمندر ہے، یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے اللہ کا علم اتنا ہے، اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیع خزانے ہیں، اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے، اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے، اور مانگے، اور جی بھر کے مانگے، اور جو جی میں آئے وہی مانگے۔ میرا رب سب کو دے، سب کی سنے، اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس کا نام ہے کوثر، ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے جس کا چشمے کا نام کوثر ہے۔ جیسے سمندر ہے بہت بڑیا، دریا ہے، دریا سے نہریں نکلتی ہیں، بڑی نہریں، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے، وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وہ آپ کو تلاش کرے، یہ وہ راز ہے۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے، اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گی، ایک چاندی سے بنا جہان، اس میں کیا راحتیں ہوں گی، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے جہاں کے، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گی۔ اور ہیرو سے یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ انسان جنت سے ہے، اس کا مزاج جنت ہی ہے۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ پتھر اور خزانے جنت کا حصہ۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا۔ جب تک پانی نہیں پیے گا، اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی، جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے 1000 میں 999 مارے جائیں گے، جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، آقا نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا، ہر زمزم ایڑیاں
ہاتھ میں اسے تھاپا رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی، قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ اور تجسس اور شوق کے سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں۔ میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روتی ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ دو چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا، تانا دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے۔ یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا۔ دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا۔ جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیاں رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا۔ کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور یاد رکھیے گا، جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا۔ میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ سخی کے پاس آتا ہے، اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی۔ یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو کوثر دے گا۔ ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا۔ غریب ہو کے بھی سخی ہو، امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو، سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی، سنتے جائیے گا۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو، سخی کو کوثر ملے گا، ایک سخی کو ملے گا۔
اور دوسرا اس شخص کو کوثر ملے گا لڑیں گی ہر 1000 میں 999 جس کا تعلق زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہوگا. بد مزاج، بد زبان چھٹے آسمان پر بیری کا شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا. چھٹے اور شاخیں اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا فرمائے، میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں. بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا. ڈھانپا گالیاں دینے والا، زبر بات بات پہ اور اس میں ایسے رنگ نظر اللہ سے مانگا کریں والا میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں. اس کے پھل ہے سونے کا. اللہ مجھے جتنا غصہ آئے پچھلے کئی اللہ میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں. ایڈونچر اللہ میری زبان کو گالیوں سے پاک کر شوق دیں. کے قیمتی ماہرین بد مزاج، بات بات کے اوپر برہم ہونے والا، لڑنے والا، توڑ پھوڑ کر دینے والا، مارنے والا کوثر سے محروم رہے گا. حلیم مزاج کوثر کو پائے گا، سخی کوثر کو پائے گا، حلیم کوثر کو پائے گا جس کے اندر حلم ہوگا، وہ کوثر کو پائے گا. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوثر کو کیسے پائے گا. اور تیسرا، معاف کرنے والا کوثر کو پائے گا. جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر. معاف کرنے والے کو رب کوثر عطا فرمائے گا. کتنے لوگ ایسے تھے بہن بھائی آپس میں الجھے ہوئے تھے، میں نے کہا چھوڑ دے جائیداد، رشتہ نہ توڑ، رشتے کو بچا لے، جائیداد کا حصہ چھوڑ دے، زمین کا حصہ چھوڑ دے. میرے کہنے پہ چھوڑ دیا اس نے. کئی اتنے تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی اپنی مرضی ہے. کئی اتنے تھے جنہیں میرے کہنے پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا نہ الجھ، رشتے پھر نہیں آئیں گے، یہ چیزیں پھر آ جائیں گے. اگر نہ بھی ملیں تو اس کا صلہ تیری نسلوں میں ملے گا. اس نے چھوڑ دیا جائیداد، زمین، دکان، مال، چیزیں، تقسیم میں نہیں لیتا. مجھے کہنے لگے جی مجھے دیتے ہیں زبردستی. میں نے کہا جو اگر دیتے ہیں تجھے زبردستی لے لے، اگر پورا نہیں دیتے ایک سون سے شکوا نہ کر، ایک ساری زندگی شکوا نہ کر. اگر ساری زندگی شکوا کیا پھر بھی برکت ختم ہو جائے گی. ادھر بیٹھا شکوا کیا، ادھر بیٹھا شکوا کیا، پھر تو مجبوری والا معاملہ ہوا. کوثر ملتا ہے، کوثر معاف کرنے والے کو کوثر ملتا ہے. کیا عجیب ہے نعمت. معاف کرنے والے کو رب کوثر دیتا ہے، رب کوثر دیتا ہے. جو سلام کو عام کرتا ہے رب اس کو کوثر دیتا ہے. چوتھی نعمت بتا رہا ہوں، یاد گن رہے ہیں جن کو کوثر مل رہا. پہلا کس کو ملے گا؟ سخی کو. دوسرا حلیم کو، حلم والے کو. تیسرا معاف کرنے والے کو. چوتھا سلام کو عام کرنے والے کو کوثر ملے گا، کوثر ملے. اور تیسرا پانچواں، پیٹھ پیچھے دعا دینے والے کو. کسی کے لیے دعا پیٹھ پیچھے اس کے لیے کر رہا، نہ جان نہ پہچان نہ جاننا، پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا، اس کو کوثر ملے گا، اس کو کوثر ملے گا. اور چھٹا، اس کو کوثر ملے گا جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور اللہ کے لیے پلاتا ہے اور اللہ کے لیے سلاتا ہے اور اللہ کے لیے جگہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو آؤ کوثر اس کے گھر میں، اس کی نسلوں میں بھر دو. اور کوثر کیا ملے گا اس کو بھی سن لیجئے. میں کہ کوثر وہ خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے جو اللہ کے عرش میں ہے، اور اس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے. باقی کیا ہوگا؟ جس کی مثال میں نے دی ہے کہ دریا میں سے ایک نہر نکلی ہے، باقی تو دریا ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. باقی کیا ہوگا؟ جو شخص یہ خوبیاں اختیار کرے گا، ان خوبیوں پہ محنت کرے گا. یہ محنت ہوتی ہیں خوبیاں، ان پہ محنت ہوتی ہے. اور پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے. جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
اور جنت الفردوس بولے جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے اسی مجمع میں محنت کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ. اسی مجمع میں یہ تربیت کا مجمع ہے, یہ تعلیم کا مجمع ہے, یہ تعلم کا مجمع ہے, اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے. اس پہ اپنے اوپر محنت کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ. جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا, معاف کرتا جائے گا, درگزر کرتا جائے گا, لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا, سخاوت کرتا جائے گا. دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے, اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے اس کے گھر پہ, حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جس سے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے, جس سے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے, باقی ساری کائنات دیکھتی ہے. جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج, مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے, اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر, کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا, منگتا ہی رہے گا, بھکاری رہے گا, فقیر رہے گا. جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا, قرضے کا دروازہ کھولا. یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں, اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا, ان کی نسلوں میں اللہ فقر, فاقے, غربت, تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا. اللہ بیٹوں والی نعمتیں, رزق والی نعمتیں, صحت والی نعمتیں, عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا, فرماتا جائے گا, فرماتا جائے گا. اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا, اور کوثر ملے گا کس کو, اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں, اس میں حلم بھی ہے, علم بھی ہے, اس میں کشف کی نعمت بھی ہے, اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے, اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے, اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے, اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے, اور اس میں اعلیٰ مرتبے اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے. ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں, اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے. ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے. ہلکی پھلکی ناگواری, ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے. لینے کوثر آیا ہے, کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر. اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورت کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورت کوثر پڑھے گا. میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے, سبحان اللہ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا, اور اس نے کہا تو بیٹھ کے سورت کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا. سورت کوثر 313 دفعہ, اول آخر درود پاک 3 بار, 7 بار, 11 بار, اور سورت کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی, اس کے لیے آخری عمل ہے. ابھی پڑھ لے, تہجد سے پہلے پڑھ لے, بہرحال صبح سے پہلے پڑھ لے اس عمل کو. انوکھا عمل ہے 313 کا, اور یہ آج کی رات کا عمل ہے. آج یہ عمل کر لیں. کوثر, ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور اس میں محنت کریں. اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے, تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا, اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں. اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی, ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا کرتا جا کرتا جا. اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے. اور سچ بتاؤں, جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا, اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں, نہ غریب ہوتی ہیں, نہ تنگ دست ہوتی ہیں, نہ بے حیا ہوتی ہیں. وہ آپ کو تلاش کریں, یہ وہ راز جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دے. پانے کے لیے ہمیں ساتویں آسمان پر جانا. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں, وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں, کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیر سرگودا کی ایک گاؤں ہے, وہاں سے آپ کے پاس آ جائے, جس سے انسان جنت سے بڑے عاشق ہیں, دیوانے ہیں, آل رسول ہیں, بالکل غریب سفید پوشاک ہیں, جنت کے بارے میں بالکل غریب سوچتا ہے, اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے
जन्नत सफेद पोश और आदमी। इंसान इन चीजों मुझे कहने लगे आज तक हमारे घर में जरूरत पूरी न हुई हो, मुझे याद नहीं है। गारा खुशबूदार दौलत है नहीं, सुर्ख ज़ाफ़रान अल्लाह से खिलाता भी है, जन्नत पिलाता बोलने भी वाला है, घोड़ा सुलाता जो भी सब है। याकूब से बना रब ने इज्जत भी दी है, इबादत भी दी है, तस्बीह दी है, अमाल भी दिया है। और रब ने हमारे लुआब में ये तासीर रखी है कि सांप का कांटा है, भेड़ का कांटा है, बिच्छू का कांटा है, कुत्ते का कांटा है, शेर का कांटा है। कांटे के ऊपर लुआब लगा दे, वो ठीक हो जाते हैं उसी वक्त। लेकिन अल्लाह ने उनकी खूबसूरती और मुझे कहने लगे वो साहब, कहने लगे कि हमारे बड़ों ने सुना है कि कोई सूरत कौसर का अमल किया था। बड़ों ने, हमने नहीं किया। जरा गौर से लफ्ज सुनिएगा, हमारे बड़ों ने सुना है क्या किया था, कोई सूरत कौसर का अमल किया था, उसकी तासीर चली आ रही है। अब वो बड़ों में कुछ पहली नस्ल है, तीसरी नस्ल है, पांचवी नस्ल है, सातवीं नस्ल है, अब ये खबर नहीं, पर हमारे बड़ों ने कोई सूरत कौसर का अमल किया था, उसकी तासीर चली आ रही है। और हमारी नस्लों में उसकी तासीर है। हमारी नस्लों में अल्लाह सारी हमारी जरूरतें इज्जत के साथ पूरी कर रहा है। और हमारे लुआब में यह तासीर है, हमारे बच्चे के लुआब में भी ये तासीर है। कहने के बाज़ औक़ात घर में मैं नहीं होता तो मेरा बच्चा होता है, वो कहते हैं बेटा यहाँ थूक दे, कहते हमारा बच्चा थूक देता है, वो थूक माल देते हैं, उनका मसला हल हो जाता पिछले है। कई सौ सालों से मुहिम हमारे तो बच्चे के थूक में ये तासीर है। तजस्सुस और शौक कितने खुशकिस्मत हैं, तस्बीह खाने में आके आप सौगातें, दौलतें और नेमतें समेट रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा कि मैंने कोई पाकिस्तान में ऐसी जगह नहीं जहां रमजान गुजारने के चंद दिन ना गुजारे हों। कहने लगे तस्बीह खाने में जब से मैं आया हूं, अब यहां से जाने को मुझे दिल नहीं चाहता, यहां दिल ऐसा लगा। कहा कि खाने वहां बेहतरीन, एयर कंडीशन वहां बेहतरीन, मुझे नाम बताए, नाम नहीं लेता, लेकिन यहां जो जिंदगी का निजाम आप दे रहे हैं ये और कहीं नहीं है। दिन रात झोलियां भर रहे, दिन रात सादतें मिल रही, दिन रात इबादतें मिल रही, दिन रात राहतें मिल रही, और दिन रात मदीने वाले का फैज, इश्क और मोहब्बतें, आलो असहाब की नेमतें ये दिन रात मिल रही। ये मैं नहीं कहता कहीं नहीं होंगी, लेकिन बहुत कम है। तभी सूरत कौसर आज उसका मौका है। एक तो हमने 6 सिफात अपने अंदर पैदा करके इन 6 चीजों से हट के बच के अपने लिए सूरत कौसर, अपने लिए कौसर के फैसले करवाने हैं। और सूरत कौसर आज पढ़नी है और इस तसव्वुर के साथ कि मौला इसके अंदर जो खजाने हैं रिज़्क़ के, इज्जत के, वुसअत के, बरकत के, राहत के, सेहत के, खुशियों के, कामयाबियों के, मौला इन खजानों से हमें भी मुस्तफीद फरमा दे। मेरा और मेरी नस्लों का तसव्वुर कर लेंगे कि आपकी मेहरबानी होगी। सूरत कौसर ये नेमत है और ये खास तोहफा है। अजीब, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। अल्लाह पाक कौसर जिसको दे दे, खजाने वुसअत के, आफियत और बरकत के, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है और उसको दुनिया भी मिल जाती है, उसको आखिरत भी मिल जाती है, उसको खैर भी मिल जाती है, उसको बरकत भी मिल जाती है। पहला अशरा गया, दूसरा अशरा शुरू हुआ और दूसरा अशरा शुरू होते ही जो रहमतें मौजों पे आती जाएंगी और जो हम संभलते जाएं और जो हम संभलते जाएं, अपने आप को संभालते जाएं। क्यों? पहले अशरे में गौर से सुनिएगा, दौलतमंद और मालदार हो गए हैं। अब ये शैतान लूटने की कोशिश करेगा, कभी मिजाज की तंगी से, कभी तबीयत की तंगी से, कभी कहेगा मेरा रोजा लग रहा, हट जा, हट जा, हट जा, मेरा रोजा मुझे लगा हुआ है। ये दूसरा अशरा पहले अशरे की कमाई को बचाने वाला है, पहले अशरे की कमाई को बचाने वाला है।
کتنا دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کی پاکیزگی کے لیے اپنی مسکراہٹوں کو زندہ رکھے. وہ کہتی ہے کہ شاید دنیا کے سارے غم میرے پاس ہیں. اسے پتہ نہیں کہ دنیا میں اس سے بڑے غم، اس سے بڑے دکھ کہ وہ شخص حوصلے کے ساتھ آتا ہے. اور دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کو مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی کی تازگی دے گی، زندگی کی تازگی دے گی. بدقسمت اور منحوس ہوگی جس کی زبان پہ، جس کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوگی. تو آج زندگی کا یہ سبق میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ میں بھی سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہوں کہ 6 صفات پیدا کریں کوثر کی. اور آج کوثر کو پڑھیں. 313 دفعہ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کی ساعتوں میں وقت تو ویسے ہی عبادت کے لیے نکالا ہے. رات رب نے ٹھنڈی کر دی ہے اور رات کو یہی ہے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا. اور دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گڑگڑا کے پڑھیں. ہاں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. بہت مشکل ہے، بہت. ہم دعا پڑھیں نہیں، ہم دعا مانگیں اور گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے سورۃ کوثر کو پڑھیں کسی تنہائی میں، کسی کونے میں، اور دعا کی شکل میں. اس پہ اللہ راحتوں کے، برکتوں کے، خوشیوں کے، رزق کے، صحت کے، عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور چھوٹی سی بات ضمناً بتاتا جاؤں کہ سورۃ کوثر جادو کا بڑا توڑ ہے، بندشوں کا بڑا توڑ ہے، کیونکہ اس میں آخر میں آئے کہ ان نشانیہ کا تیرا دشمن ناکام ہوگا. وہ دشمن نفس ہے، وہ دشمن شیطان ہے، وہ دشمن جادو ہے، وہ دشمن جنات ہے، وہ دشمن نظر بد ہے، وہ دشمن بندش ہے، وہ دشمن حسد ہے. وہ کوئی دشمن ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو ناکام کر دوں گا، اس کے منہ پہ مار دوں گا. جب رب نے کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی. قیمتی ماہرین جہاں اس کے اندر خزانے ہیں